الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حق العظیم۔ آج آپ احباب کے سامنے اولیاء اللہ کا مجرب ترین عمل، ایسا عمل جس میں حدیث میں بھی اشارہ ملتے ہیں اور اکثر علماء سے مشائخ سے میں نے سنا ہے اور بہت سارے بیس کے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جو انسان اس عمل کو کرے گا، قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کو بے چینی میں سکون عطا فرمائیں گے، خوف کے اندر اس کو امن ملے گا۔ اللہ جل جلالہ رزق کی فراوانیاں عطا کریں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، اگر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے، کوئی اپنے بخت بلند کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد اور نسلوں کو اللہ کے خزانے سے رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنی جسمانی بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، جو زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا، جو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، جس کی زندگی میں خوف، ڈر اور پریشانی ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، یہ عظیم ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کا اہتمام کرے۔ وہ عظیم سورہ قرآن کریم کے آخری پارے میں ہے اور اس کی نسبت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے ہے۔ سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ کو جو انسان 40 دن پابندی کے ساتھ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ جل جلالہ اس کو زیرو سے ہیرو بنائیں گے، اس کے بخت بلند ہوں گے، رزق کی فراوانیاں اس کو مل جائیں گی، اس کی اولادوں اور نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے خزانے کھلیں گے جو اس چیز کا اہتمام کرتا ہے۔ اور بڑے بڑے مشائخ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حافظ حدیث مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عمل کو ذکر کیا ہے، اور اکثر عاملین حضرات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں جو بندہ سورہ قریش کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں انسیت اور محبت اس کی پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو گرمی اور سردی کے سفروں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے بے چینی کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ تو صبح شام اگر 11 مرتبہ پڑھیں گے، بخت بلند ہو جائیں گے، رزق کی فراوانیاں مل جائیں گی، زندگی میں خوشیاں اور سکون آ جائیں گے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مداخلت کر کے آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو ہر کھانے کے بعد 5 مرتبہ پڑھ لے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معدے اور پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے، اس کو تبخیر معدہ نہیں ہوگا، اس کے پیٹ کے اندر گیس پیدا نہیں ہوگی۔ اور جو بندہ ہمیشہ کھانے کے بعد 5 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ تیسرا فائدہ، اس کا اگر پیٹ آگے نکلا ہوا ہے، اللہ اس کو اس کی برکت سے کنٹرول نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ کھانا جو کھا رہا ہے، جو کھانا کھانے کے بعد اس نے سورہ قریش کی تلاوت کی ہے، اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ یہ کھانا اس کے لیے نور بنا دیں گے اور صلاحیت اس کے اندر صالحین کی پیدا فرما دیں گے۔ جب یہ قرآن کریم کی آیت پڑھے گا جس میں اللہ جل جلالہ ان کی قریش کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لوگوں کے دلوں میں تمہاری انس اور محبت، انسیت پیدا کر دی ہے، تمہیں جاڑے اور سردی گرمی کے سفروں میں تمہاری مدد کی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن عطا کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح بنائیں گے، اعمال صالحہ میں ترقی ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، رزق حلال وسعت کے انداز میں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا، نماز کے اندر لذت اور سرور پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش فرمائیں، اگر ہو سکتا ہے تو اس وظیفے کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اور پھر دیکھیں انداز اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو اس کو فجر کی نماز کی سنتوں میں یا مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بعض عاملین فرماتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام کا قرب بھی عطا کریں گے، خوشیاں اور برکتیں آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں،
اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دکھی انسانیت کا تعاون ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔